بہتر جانتے ہیں کہ اس مدرسے میں اس یونیورسٹی سے بڑھ کے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اور آپ پلیز خدا کے لیے آپ میری جان آپ کو اللہ نے نالج دیا ہے, آپ یا تو اس پاکستان میں آپ دیکھیے نا, آپ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ میرے سے پوچھ کے کچھ نہیں ہو رہا سر, پلیز لیٹ می. نہیں تو میرے سے پوچھ کے بھی پاکستان نہیں بنا تھا, میرے سے بھی پوچھ کے پاکستان میں نہیں بنا تھا, میرے سے بھی پوچھ کے آپ کو اس ملا نے جواب نہیں دیا تھا. ہم بات آج کی کر رہے ہیں. I am mentioning this ایک بار کہ آپ میری پوچھتے ہیں کہ میں کیا کر سکا. 2001 میں میں نے ایک ویب سائٹ قائداعظم.com کے ذریعے سے جو کچھ اس زمانے میں لکھ سکتے تھے I started, لیکن سب سے اہم چیز یہاں کے چینلز نے جب مجھے لیا اور ایک گھنٹے کا پروگرام, میرے والد صاحب حیات تھے, he was sitting in the audience, اور میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تھا ابا جی پلیز اپنی آنکھ کا مجھے اشارہ مت کرنا کہ میں احتراماً کچھ آپ کی وجہ سے ڈر جاؤں, کیونکہ ابھی مجھے شان محمدی بیان کرنی ہے. سبحان اللہ. تو وہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے جب میں نے تقریر کی, سب کو انہوں نے ٹائم دیا. امریکن سیکرٹ سروس ایجنٹس تھے جو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ ہر میٹنگ میں آتے ہیں. 3 ایجنٹس آئے میرے پاس اور آ کے انہوں نے جسے کہتے ہیں سینے کے ساتھ لگا لیا مجھے اور کہا فار دا فرسٹ ٹائم وی نو واٹ از اسلام. اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے چوما میرے باپ کے سامنے اور پیار کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی نے بتائی ہی نہیں یہ باتیں, نو باڈی ٹولڈ. کین یو امیجن کہ یہ پروگرام یہاں کی یونیورسٹی چینل سب کچھ کے سامنے چلا. اس کے بعد not a single person invited me, یہاں کے مقامی چینل. اس کے بعد میرے پاس اور چینل کچھ نہیں تھا. I cannot compete with CNN, I cannot compete with Fox News. میرے پاس ہے کیا جی. سو ایک ہی چیز تھی, شالیمار ریڈیو لاس اینجلس, وہاں سے خطبات دیتے تھے. وہاں سے لیکچر شروع ہوئے تو یہاں کا جو علماء کرام اور حاملان شر متین ہیں, انہوں نے اس ریڈیو اسٹیشن کے جو ٹیکسی ڈرائیورز تھے جو چلاتے تھے پاکستان کے, جن کو میرا فخر ہے, میرے لیے روشن خیال لوگ جو ہیں سارے کے سارے, وہ روشن خیال لوگ ایک چینل چلاتے تھے. انہوں نے آ کر یہ چینل جب چلا ہے 2007 میں خطبات شروع ہوئے. 2008 میں یہ لوگ روتے ہوئے میرے گھر آ گئے کہ ڈاکٹر صاحب ایک عذاب پہ گیا, سنن تے تو انو ہزاراں لوگ آندے نے, لیکن جنہ پاکستان دا بندہ اتھے وے جڑا مولوی جاندے نے اسلامک سینٹر, اوتھے اعلان ہویا ہے کہ جڑا شالیمار ریڈیو نو چندہ دے گا, پیسے دے گا, اس دے وچ جدا اشتہار چلے گا, اس نو او دی دکان تے کوئی چیز خریدنا حرام ہے. اوتھے ایک کافر نو لے کے آ گئے نے جڑا بولدا. انہوں نے آ کر ڈاکٹر صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ باد یہ تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. اگر آپ فالوور ہیں اس سرور کائنات کے جو یتیم تھا اور جس کو سوائے اللہ کے کوئی مدد نہیں تھی, تو اس کو کون سما. اگر آپ کو اگر آپ کا نہیں, مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ امریکہ کو ریاست مدینہ اور آپ اس کو مانتے ہیں کہ وہ صحیح اسلام ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بہت خوشی ہوگی کہ وہ اگر صحیح اسلام ہے اور ڈاکٹر صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کم از کم اس اپنا جو خاتم النبیین ہے کم از کم ان کا نام عام نبیوں میں تو شامل کر لیں. خدا کے لیے آپ بیٹھ کے آپ کو شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتا کہ آپ ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جو محمد کا نام بھی لیتے ہیں کانگریس میں اور محمد کو نبی بھی نہیں مانتے ہیں اللہ کا. یہاں آپ نے سٹیمپس دیکھے ہیں امریکہ کے پوسٹیج سٹیمپس جو انہوں نے عید میلاد النبی پر شائع کیے تھے. Did you see that? میں پوسٹل سٹیمپ کی بات نہیں کرتا ہوں. مانتے ہیں تو Do they consider Quran as the gospel یا اور اللہ کا یا محمد کو وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے مکس اپ نہ کریں چیزوں کو, یہ پوسٹل سٹیمپ سے نہیں باتیں بنتی ہیں. میں آپ کو اپنی اس بارے میں بتا رہا تھا, آپ نے پوچھا کہ میں نے اس سلسلے میں کیا کیا.
تو نہیں میں نہیں پوچھا, میں نے نہیں کچھ نہیں, میں نے کہا کہ ہمیں وی آر پراؤڈ کہ آپ ماشاءاللہ وہاں پہ محمد کا دفاع کرتے ہیں, اسلام کا دفاع کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسے ملک کے جھنڈے کو آنر کے ساتھ گلے میں لپیٹ کے اسے مدینے کی ریاست کا درجہ دیتے ہیں, تو وہ مدینے کی ریاست والا جو نبی ہے اس کو تو وہ نبی مانتے نہیں ہیں, تو باعث سے شرم ہے. میں نے آپ سب سے کہا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے مدینے کی ریاست کے نام سنے ہیں, کتابوں میں پڑھے ہیں, عین الیقین ایک چیز ہوتی ہے, اپنی آنکھ سے دیکھنا, عین الیقین. امریکہ تو آپ پہ اگر کوئی وحی آ رہی ہے, وہی نہیں آئی ہے, اگر آپ کے اوپر کوئی وحی آ رہی ہے تو وہ عین الیقین آپ کے فالوور ماشاءاللہ اللہ کرے اتنی بڑی تعداد میں ہو جائے. میں تو آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت دے کہ اس محمد کا جس نے آپ نے دامن پکڑا ہوا, اور ماشاءاللہ آپ بڑے اس پہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ میں محمد کا غلام ہوں اور میں اس قرآن کو مانتا ہوں, تو آپ پھر عین الیقین کی جو جھلک ہے کچھ آپ امریکن کو بھی ڈالیں کہ وہ ان کو بھی نبی مان لیں. آپ ایسا کریں, آپ ایسا کیجئے, کراچی میں آپ رہتے, لاہور میں رہتے ہیں کراچی میں؟ جی میں لاہور میں رہتا ہوں. آپ لاہور کی کسی فارمیسی پہ چلے جائیں, کسی بھی دوائیاں, اور جتنی بھی دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں پوچھیں یہ کہاں سے آئی ہیں, کس نے ایجاد کی ہیں, کون لے کے. یار آپ اتنا مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں, خدا کے لیے میں کوئی نتھو نہیں. 100 نمبر 138 تو آیا ہوا. مائی بردر از PhD فارمیسی, وہ جو ماشاءاللہ مجھے پتا ہے دوائیاں کہاں سے آتی ہیں. آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یو آر ٹاکنگ ٹو اے پرسن ہو نوز دس کہ امریکہ کیا ہے. آئی نو کہ امریکہ کی طاقت کیا ہے, آئی نو کہ یہ 57 ملک جو ہیں. نہیں تو آپ مجھے کیا بتاتے ہیں کہ فارمیسی میں چیک کر رہے ہیں؟ میں کیا چیک کر رہا ہوں؟ اگر یہ پاکستانیوں یا امت مسلمہ کی زبوں حالی ہے تو میں کیا اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ اسلام ہے ہی نہیں جو محمد لے کے آئے. میں تو آپ کے ساتھ متفق ہوں. جو آپ کے سامنے ہے, جو آنکھ سے آپ عین الیقین سے دیکھتے ہو, ہم لوگوں نے اپنی یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے ان پرنسپلز کو, جن کو آیات کہتے ہیں, ان آیات کو, اللہ کی وہ آیات جو سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس ہیں, ان کو اپنایا ہے. مساوات, انسانوں کی برابری, سب کچھ. ان قوموں کو دیکھا جائے اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا اپنی قوم کو سکھائی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں ان قوموں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیے ہیں. اس چیز کو, اس راستے کو, عہد نبوی میں بھی یہ بات تھی. آپ کے سامنے جو بھی تاریخ اسلام اور جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں, بلیو می, یہ سارا کا سارا ایک جھوٹ کا پلندہ, ایک رام لیلا کی کہانی ہے, ایک ایسی کتاب کا جس کو ان کی زبان میں بھی نہیں تھی, نہ جس کا ترجمہ ایرانیوں نے کیا جو ان کی زبان نہیں تھی, جن کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ ایک زبان عربی زبان سے پہلے رائج تھی عہد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں, جس کو آرام کی زبان, آرمائک لینگویج کہتے ہیں. اس زبان کے یہ الفاظ ہیں, اس کے الفاظ کا یہ ترجمہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد, they do not know کہ these are real words, they had a meaning. So basically آپ کے سامنے جو چیز, ہم نے اینڈ پہ بھی جانا, پروگرام کا ٹائم جو ہے, وقت جو ختم. نہیں میرے اپنا خبر صاحب, مجھے صرف ایک ذرا ڈاکٹر صاحب سے گائیڈنس لے دیں کہ پھر یہ جو ہمارے دو قومی نظریہ ہو یا کریشن ہو پاکستان ہو, یہ تمام فیک تھا. absolutely fake, absolutely. یہ آپ کو اتنا ہی فیک ہے جس انداز سے آپ کے سامنے عمران خان کو لیڈر بنا دیا. دس از absolutely. آپ کا میڈیا ہے, آپ کے چینلز ہیں, وہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اس وقت جو بولنے والے لوگ تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ آپ کے پاس تو اسلام کی ڈیفینیشن تک موجود نہیں ہے, کون سا اسلام اور کون سا لا الہ کی بات کر رہے ہو.
So there were people. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, لمبی زندگی دے آپ کے. ماشاءاللہ جو ہے آپ کو جو علم اور جو عقیدت اور جو محبت اور جو آپ جس استقامت کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں, اللہ آپ کو کامیاب کرے. میری صرف یہ دعا ہے کہ پھر اگر نئی نسل جو ہے آپ ان کو اگر یہ امریکہ بن گیا ہے ریاست مدینہ, یا امریکہ رب بن گیا ہے, تو پھر ہم یہ پرانی کتابیں جو ہیں یا قرآن ہے ہم ان کو ردی والوں کو بیچ دیں. پھر آپ نے ایک اور یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ سے دیکھیے, میں تو بہت ہی کم علم باتیں ہیں. میرا مطلب ہے کہ میں جہاں پرانی اخباریں بیچتا ہوں تو میں ان کو بھی بیچتا ہوں. جب وہ میرے کسی لکھے نا, جب اس کو میری عدلیہ نہیں مانتی, میری حکومت نہیں مانتی, میرے ملا نہیں مانتے, میرے مولوی نہیں مانتے, عوام الناس نہیں مانتے, عورتیں نہیں مانتے, بچے نہیں مانتے, تو مجھے بتائیے میں نے اس کو چومنے چاٹنے کے لیے رکھنا ہے؟ نہیں, مردوں کو سنانے کے لیے رکھا ہوا ہے. مردوں کو سنانے کے لیے. کوئی مر جاتا ہے تو اس ویلے سپارے کھول دینے تے پڑھ دینے. تو یہ نہیں ہوئے گی تے مردیاں نو کی سناؤ گے تسی؟ ڈاکٹر صاحب میں بھی تو یہی کہہ رہا کہ ساڈے وڈیاں نے, فاؤنڈنگ فادر نے ساڈا جھوٹ بولیا کہ یہ ریاست مدینہ بنائیں گے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ آٹمن امپائر جو ہے 40 خلفائے راشدین کے بعد کسی کی ضرورت نہ ہوئی, نہ امویوں کی, نہ عباسیوں کی, نہ عثمانیوں کی, نہ اسپین والوں کی, اور نہ یہ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے مغلوں کی, کہ ریاست مدینہ کو بنانے کی ضرورت کریں. اور ہم 1450 سال کے بعد جو ریاست مدینہ بناتے ہیں تو اس کے لیے کون سا ہم حکمران لاتے ہیں جو زانی ہے, حرامی ہے, وہ جو ہے اور ناجائز بچی کا باپ ہے. تو پھر تو ہم ہم نے جو یہود و نصارہ محمد کے لیے کہتے تھے, ہم نے تو اس بہانیہ پہ ہم خود مہر لگا دی ہے. اسی لیے میں سلطان پاکستان یہ ٹائٹل میں نے اپنے لیے چنا بامر اللہ کہ مجھے اٹھنا ہے, اور میں اٹھا ہوں اسی چیز کو قائم کرنے کے لیے کہ جن کے پاس وہ روشنی نہیں ہے کہ جو رسول کریم کی عطا کردہ ہے اس کو پیش کر سکوں. آخر کلام, میرا گفتگو لمبی ہو رہی ہے, آخر کلام سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ یقین کیجئے کہ آپ میرے سے دور ہیں, آپ میرے پاس ہوتے میں آپ کے ہاتھوں کو چومتا, آپ کے گالوں کو چومتا. آپ میرے لیے ڈاکٹر میں آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. استغفر اللہ, ایسی بات نہیں جی, ایسی بات نہیں. نہیں دیکھیے, آپ نے اس ام الکتاب, اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ام الکتاب کو سمجھ سکتے ہیں. میں تو ایک موٹی کتاب میں ٹاٹونین ہوں, میں ایچیسونین نہیں ہوں, میں تو زیادہ مشکل انگریزی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے میں آپ کے پاؤں کو اس خاک مدینہ و نجف کے صدقے میں آپ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ جو ہے وہ ایک زعفرانی ایک تحفہ ہوگی. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کبھی بھی یہ خیال نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ام الکتاب کو پڑھنے سمجھنے, اور اس کو دیکھیے آپ کو جو الفاظ ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ عربوں کی زبان کیا تھی, اس کا مطلب کیا تھا. میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت کرے. میں تو کہتا ہوں کہ کاش آپ پاکستان میں آ کے آپ دیکھیے نا کہ ہمارے آپ جو کہتے ہیں امریکہ, ابھی دیکھیے آپ کے جو ریاست مدینہ والے تھے, انہوں نے لیاقت علی خان کا قتل کرایا امریکہ نے, CIA نے, شاہ فیران کے ذریعے, اور انہوں نے افغانستان کھٹ کے ذریعے. آپ افغانوں کی بات کرتے ہیں, افغان تو کہتے ہیں میں پہلے پٹھان ہوں اور پھر مسلمان ہوں. وہ بنا اسرائیل کے جو ہیں اولاد بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حضرت سلیمان کی اولاد ہیں, اور جنہوں کی لینگویج ہے پشتو. تو ہم محمد والے تو گھٹیا لوگ ہیں, ہم تو پہلے ہی ابراہیم کو ماننے والے ہیں. اور خدا کے واسطے افغانوں کو افغانستان تک رہنے دو, ہمارے اوپر مسلط نہ کرو. دیکھیے ہندوستان نے افغانوں سے نجات دلائی, جنہاں نے ہندوستان کو. سورت جو ڈاکٹر صاحب, سورت شہر ہے گجرات میں, احمد آباد میں. سورت کے 3 بڑے نام ہیں,
मोहन दास गांधी ने अंग्रेजों से निजात दिलाई इंडिया को, जिन्ना ने अफगानों से निजात दिलाई, और मोदी ने क्रिकेट और इमरान खान जैसे हीरोओं से निजात दिलाई। चलिए, ये सारी चीज अब आखिर कलाम अगेन, मैं जो कुछ भी आप फरमा रहे हैं, मेरी जिंदगी का मिशन है, यही मिशन कि ये नूर जो है, ये रोशनी अंधेर नगरी में, पाकिस्तान जैसी अंधेर नगरी में, मैं अपने आप को एक चमकने वाला जुगनू समझता हूँ। अल्लाह तबारक ताला मुझे नसीब करे कि जो तालीम मैं दे रहा हूँ वो मैं आगे पहुंचा सकूं। यकीनी तौर पे अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगी। बड़ी अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन रही, बड़े अच्छे माहौल में कुछ आपसे, कुछ जनरल साहब से सीखने का जो मौका मिला। हमारे जितने भी नाजरीन हैं, यकीनी तौर पे उनके भी इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इस सिलसिले को हम यकीनी तौर पे कंटिन्यू रखेंगे कि चूंकि दो अक्लमंद आदमी हमारे साथ हों और उनसे रहनुमाई लेना जो है हमारी कौम के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए, ये बहुत एक सदका जारिया भी होगा, मैं समझा। आइंदा फ्राइडे तक के लिए जनरल साहब को, डॉक्टर इस्लाम साहब को और आपका अपना मेजबान खावर यूसुफ को इजाजत दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।